آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے. فتح مکہ کا موقع ہے، لگ بھگ 8-9 سال کے بعد اللہ کے نبی مدینہ سے جب مکہ کو فتح کر کے مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، یعنی آپ نے وجئی پراپت کر لیے، جیت حاصل کر لیے. مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، سارے مکہ کی کافر تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. ہم نے تو محمد کو ان کے ساتھیوں کو مار مار کر کے مکہ سے نکالا تھا، آج تم سے بدلہ لیا جائے گا، چھوڑیں گے نہیں ہم کو. ان کی اپنی سوچ بنی ہوئی تھی. اور اسی موقع پہ ایک صحابی رسول سعد بن ابی وقاص مارے جوش کے اپنی زبان سے یہ کہہ بھی رہے تھے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو اے کافرو بوٹی بوٹی کر ڈالنے کا دن ہے. تیار رہنا، جس طریقے سے تم نے ہمیں مکہ سے نکالا تھا، زمین و جائیداد ہماری چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا، اے کافرو تم تیار رہنا، اسی طریقے سے مارے جاؤ گے. ان کے یہ الفاظ نبی کے کان میں چلے جاتے ہیں. غور کرو کل کے بارے میں جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، زمین و جائیداد، بیوی بچے، ساری چیزیں چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا. حالانکہ وہ اپنی حساب سے ٹھیک ہی بات کر رہے تھے، کیونکہ جو ظلم کرے اس کے ساتھ بدلہ لیا جا سکتا ہے. درست بات تھی ان کی. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے کافرو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکہ والو یہ ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بوٹی کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن تو لوگوں پہ رحم کیے جانے کا دن ہے. لیکن ہاں میری گزارش یہ ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی غلطی گناہوں میں اس کو معاف کرتے جاتا ہوں. ہندا آتی ہے، آپ کے چچا کے کلیجے کو نکال کر کے چبایا تھا، نگل نہیں پائی تھی، تھوک دیا تھا. آئی ہندا ہوں، آپ کے چچا کا کلیجہ میں نے چبایا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہندا جا، میں تیری غلطی معاف تو کر رہا ہوں، ایک گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ آئندہ تو میری نظر کے سامنے مت آنا. جب جب تو میری نظر کے سامنے آئے گی مجھے میرے تڑپتے ہوئے چچا کی لاش یاد آ جایا کرے گی. اے ہندا جا، اس شرط پہ تجھے معاف کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد سے تو میری نظر کے سامنے مت آنا. کہیے وسیم رضوی صاحب، آپ کو اسلام سے دہشت گردی کی کون سی بو نظر آ رہی ہے؟ اپنے چچا کے قاتل کو جس نے کلیجہ چبانے کی کوشش کی ہے اس کو معاف کر دے رہے ہیں. اگر یہ دہشت گردی ہے تو بتائیے کہ پھر امن و امان کیا ہے، سکون کیا چیز ہوتی ہے؟ اسی بیچ میں معافی مانگتے مانگتے ایک اور آدمی آتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی اس کو پہچان نہیں پاتے. وہ آدمی سر جھکا کر کے کھڑا ہے، محمد مجھے بھی معاف کر دو. آپ نے فرمایا کہ کون ہے تم؟ پہچانا نہیں میں نے، بتا اپنی غلطی. اس آدمی نے کہا اگر میں اپنی غلطی بتا دوں گا تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے گی. آپ نے فرمایا اتنے بڑے بڑے مجرم میرے پاس آئے، سارے لوگوں کی غلطی کو میں نے معاف کر دیا، تم بھی بتاؤ تمہاری غلطی بھی معاف کی جائے گی. سر جھکا کر کے کھڑا ہے، امید تو نہیں ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میں حبار ابن اسود ہوں. اللہ کے نبی کو برابر یاد نہیں ہے. اچھا تمہاری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب کو اونٹ پر جو بیٹھ کر کے جا رہی تھی تیر سے مار کر کے میں نے اس کو مار ڈالا تھا. حمل سے تھی آپ کی بیٹی، تیر میں نے مارا، پیٹ میں لگا، حمل ساقط ہو گیا، اسی صدمے کی وجہ سے آپ کی بیٹی انتقال کر گئی تھی. جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی پریشان ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. لیکن کیا کریں، آپ نے تو پہلے سے وعدہ کر کے رکھا ہے الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن رحم کیا جائے گا. آپ نے یہ فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے کافرو آج کے دن تم سے کوئی بھی بدلہ نہ لیا جائے گا. لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی بھی الزام نہیں ہے. اذهبوا، جاؤ سارے کے سارے لوگوں کو میں معاف کرتا ہوں. فانتم الطلقاء، سارے لوگ آزاد کر دیے جاؤ گے. ہمارا نبی کبھی وعدہ خلافی نہ کرتا تھا. وہ آدمی بھی آپ کے پاس آیا تھا، آپ کو امید میں نہ دی کہ ایسا آدمی بھی میری نظر کے سامنے معافی مانگنے آئے گا. ہاں بہت سے نیتا الیکشن کے موقع پہ کوئی اگر جوتا پھینک کر کے مار دے اعلان کر دیں گے کہ جاؤ میں نے اسے معاف کیا. لیکن سچ یہ ہے کہ اپنی سگی بیٹی کا قاتل آپ کے سامنے کھڑا ہو، وہ بھی حمل کی حالت میں مارا ہو، بچہ بھی مرا ہو، بیٹی بھی مرا ہو، اس کو معاف کر دیا جائے. اصل معافی تو یہ ہے، اصل کلیجے والی بات تو یہ ہے. اللہ کے نبی نے حبار کو بھی معاف کر دیا. اے حبار، آج تک مجھے جتنی تکلیف پہنچی تھی ساری تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے. میری بیٹی جس وقت اپنا دم توڑ رہی تھی اس تکلیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے، وہ تکلیف بھاری پڑ جائے گی میری زندگی کی ساری تکلیفوں پہ.
لیکن جا، تو محمد کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، تیری امید ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ ہوتا ہے معافی۔ عمرو بن وہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مامور کیے گئے، یعنی ان کو لگا دیا گیا تھا کہ نبی کا قتل تم کو کر ڈالنا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ تو فتح ہو چکا ہے، مارے ڈر کے جدہ بھاگ گئے تھے، اب تو محمد چھوڑیں گے نہیں، لیکن نہیں، ان کو بلا کر کے اسی معافی نامے میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ ابو سفیان، صرف ان کو معاف نہیں کیا گیا، دشمنوں کے سردار تھے، اسلام کے جو دشمن تھے ان کے سردار تھے، بڑے زبردست اسلام کے دشمن تھے، لیکن ان کو صرف معاف ہی نہیں کیا گیا بلکہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا آج اسے بھی معافی مل جائے گی۔ یہ ہوتا ہے معافی۔ لیکن وسیم رضوی پھر بھی یہ چیختا رہے گا کہ اسلام دہشت گردی ہی کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا باپ کہیں سے روپیہ پیسہ دے رہا ہے، یہ چیز ابھی وہ نشے میں ہے اور روپیے کا وہ نشہ ہے، حالانکہ اس کے گھر والوں نے، اس کے بیوی بچوں نے اس کو لتاڑا ہے اور پوری شیعہ برادری اس کے اوپر لعنت کر رہی ہے، دنیا کے ہر مسلمان کی زبان سے اس کے لیے لعنت کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آئیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اس وسیم رضوی کو اللہ تو ایسی موت دینا کہ فرعون جیسی بدتر موت اس کی بھی ہو، تاکہ پوری دنیا کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ اس نے ایک الزام لگایا ہے کہ محمد عیاش تھا۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ جانتے ہیں کیا کہا اس نے؟ محمد نے 11 شادیاں کی تھیں، اس بنا پہ محمد عیاش تھے، یہ اس نے کہا ہے۔ اس کا صرف میں ایک جواب دے دیتا ہوں، ایک جواب۔ اللہ کے نبی کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس وقت اللہ کے نبی، یہ جواب آپ غور سے سنیے گا اس لیے کہ یہ سوال آپ سے کیے جائیں گے، آپ مسلمان ہیں، آپ کے سامنے یہ اعتراضات رکھے جائیں گے کہ آپ کے نبی نے تو 11 شادیاں کی تھی، اس لیے آپ کے نبی عیاش تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ معاملات آج پیش کیے جا رہے ہیں اور بہت پہلے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس نے نئے سسٹم سے چھیڑا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے، جس وقت حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی اور ایک بیوہ عورت تھی، یعنی ان کے شوہر کا انتقال پہلے سے ہو چکا تھا، کنواری نہیں تھی۔ غور سے سنیے گا، میرے جملے کو یاد رکھیے گا۔ اور اللہ کے نبی 25 سال کے تھے، حضرت خدیجہ سے عمر میں 15 سال کم، اور وہ بھی غیر شادی شدہ تھے، ان کی کبھی شادی نہیں، کنوارے تھے، نوجوان تھے، 15 سال عمر کم ہے، اس کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے ہیں۔ اور سب سے تعجب والی بات یہ ہے اس معاملے میں کہ اللہ کے نبی نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی اس وقت تک اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ سب سے مین پوائنٹ یہ ہے، 28 سال تک وہ آپ کے ساتھ آپ کی زوجیت میں رہی۔ جب اللہ کے نبی 53 سال کے ہوئے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، یعنی 28 سال، 20 اور 8 28 سال تک ایک 15 سال کا کم انسان اپنے ساتھ ایک بیوی کو رکھتا ہے جب تک اس کا انتقال نہیں ہوتا ہے، دوسری شادی نہیں کی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ کہے گا کہ محمد عیاش تھا۔ ہاں، بعد میں جو اور آپ نے شادیاں کی اس کی کچھ خاص وجہ تھی، اس کے کچھ اہم پیغامات تھے۔ آپ نے ایک بیوہ عورت سے بھی شادی کی ہے تاکہ ہم اپنی امت کے لیے جو نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جب ہماری امت نمونہ ڈھونڈے گی تو اسے یہ پیغام بھی مل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے بیوہ عورت سے بھی شادی کی ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی شادی کی۔ جب میری امت تلاش کرے گی کہ کنواری لڑکی سے شادی کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو کنواری لڑکی سے بھی آپ نے شادی کر کے دکھا دیا ہے۔ طلاق شدہ عورت سے بھی آپ نے شادی کی ہے۔ یہ سارے مقاصد تھے جس کی بنا پہ اللہ کے نبی نے شادیاں کی تھی، ورنہ اگر اللہ کے نبی، چل تیرے الفاظ میں وسیم رضوی، اگر عیاشی کرنی ہوتی تو کوئی انسان 28 سال کی جوانی اپنی ایک بیوہ عورت کے ساتھ نہیں گزار دیتا، وہ بھی 53 سال کے اللہ کے نبی ہوئے تب جا کر کے ان کا انتقال، یعنی پوری جوانی تو اللہ کے نبی نے ایک بیوہ کے ساتھ گزار دی تھی، ان کے انتقال کے بعد ہی جا کر کے آپ نے دوسرا نکاح کیا، اس کے بعد آپ نے اور شادیاں جا کر کے کی تھیں۔ اس کا ایک اور الزام ہے، اللہ جھوٹا ہے، محمد جھوٹا ہے۔ یہ مسلمانوں کی جو کتاب قرآن ہے، یہ محمد نے اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کر دیا ہے، یہ کتاب بھی جھوٹی کتاب ہے۔
یہ ایک دعویٰ ہے، اللہ جھوٹا ہے۔ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سمندر کے پاس تھے، تو وہاں پہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ دنیا بنانے والا کوئی نہیں ہے، بس دنیا اپنے آپ ایسے ہی وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے ایک دعویٰ کیا، کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، یہ دنیا اپنے آپ ایسے وجود میں آ گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ واللہ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، ایک بار میں نے بھی ایک منظر دیکھا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے بولا وہ کیا؟ بولے کہ میں سمندر کے پاس تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی کشتی آئی، اس کے اوپر سامان بہت زیادہ لدے ہوئے تھے۔ جب وہ کشتی ساحل پہ کنارے آ کر کے لگ جاتی ہے، میں نے کیا دیکھا کہ اس کشتی کے اندر اس کو چلانے والا کوئی موجود بھی نہیں ہے، اور کشتی کے اندر سے آٹومیٹک سامان نکل کر کے ساحل پہ آ جاتے ہیں، اور دوسرے سامانوں کو بھی لوڈ آنا تھا، سامان آٹومیٹک اٹھ کر کے کشتی کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر کشتی آٹومیٹک اس سامان کو لے کر کے چلی گئی، اس کو چلانے والا کوئی نہیں تھا، سامان لادنے والا، سامان اتارنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، بغیر کسی آدمی کے، بغیر لیبر اور مزدور کے کشتی کے اندر سامان کیسے چڑھے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دے ڈالا، آپ کو جواب مل گیا۔ جب یہ ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی ہے، بغیر مزدوروں کی، سے سامان اس میں لوڈ نہیں ہو سکتا ہے، سامان اس سے نکالا نہیں جا سکتا ہے، تو یہ اتنی بڑی لمبی چوڑی دنیا ہے، اس کو بغیر کسی بنانے والے کو پھر کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ تو اس مردود کا بھی یہی انکار ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کرے تو مانے ہی نہ، کیونکہ تیرے کافر ہونے کے بارے میں کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتا کہ محمد تو جھوٹا ہے، آئیے میرے پیارے ساتھیو، یہ بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس وقت بھی کافروں نے، آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے مکہ والوں کو بلا کر کے، جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے ان سے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھڑ سوار ہے، ایک جماعت ہے جو تمہارے اوپر حملہ بولنے والی ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سارے کافروں نے اپنی زبان سے اللہ کے نبی کے بارے میں گواہی دے ڈالی تھی، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے بارے میں، آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں، آپ کو ہمیشہ ہم نے سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ اے وسیم رضوی تو بتا، تو ہی جواب دے، تیری بات کو مانے، یا جنہوں نے نبی کی زندگی کو دیکھا ہے، نبی کے بچپنے کو دیکھا ہے، نبی کی جوانی کو دیکھا، ان کی بات کو ہم مانیں یا تیری بات کو مانیں؟ یہی کافر ہیں، جب آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ کو، اس حجر اسود کو اٹھا کر کے کون رکھے گا؟ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو صبح سب سے جلدی پہنچ جائے گا اسی کی بات کو لوگ مان لیں گے۔ سارے لوگ آئے تو دیکھا کہ محمد رسول اللہ وہاں پہ سب سے پہلے موجود ہیں۔ جب سارے لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ کو وہاں پہ دیکھا، ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، جاء الامین وجاء الصادق، آج دیکھو امین سب سے پہلے آ گیا ہے، جو لوگوں کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ سچا ہے، وہ آدمی سب سے پہلے آ گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وسیم رضوی کو ہم یہ جواب بھی دے سکتے ہیں، جو نبی کی زندگی کو قریب سے دیکھا کرتے تھے، حالانکہ تھے تو دشمن، تھے نبی کے انکار کرنے والے، لیکن کبھی انہوں نے جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں کی ہے۔ آج تو مردود پیدا ہو کر کے ہمارے نبی کو 1450 سال کے بعد آج تو نبی کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ آج تک کسی مائی کے لال نے قرآن کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں کی ہے، یا اگر کسی نے ہمت بھی کی ہے تو ذلیل ہو گیا ہے۔ آج تو قرآن کو جھوٹا کہے گا؟ چل قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں، اگر تو نے واقعی اپنے ماں کا دودھ پیا ہے تو اس قرآن کا جواب دے دے، میں قرآن کو بھی جھوٹا ماننے کو تیار۔ نعوذ باللہ، اگر اس قرآن کی آیت کا وہ جواب دے کر کے اسے جھوٹا ثابت کر کے چلا جائے تو ہاں چل ہم مان لیں گے کہ ہمارا یہ قرآن بھی جھوٹا ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بچوں کی پیدائش کا جو ترتیب ان کی ہوتی ہے اس کو قرآن پاک میں ذکر کر رہا ہے۔ کب ذکر کر رہا ہے؟ 1450 سال پہلے۔ کب؟ جب الٹرا ساؤنڈ کا کوئی زمانہ نہیں تھا، جب یہ مشینیں چیک اپ کرنے والی نہیں تھی کہ پیٹ میں کیا ہے، کیا ترتیب بچوں کی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے انسان کو منی سے پیدا کیا ہے،
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے اس منی کے قطرے کو خون کا لوتھڑا بنا ڈالا، پھر خون کے لوتھڑے کو جمع ہوا گوشت بنا ڈالا، پھر ہم نے اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، اور ہڈیاں پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر گوشت چڑھا ڈالے، جہاں جتنی ضرورت تھی، جس حساب سے انسان کے باڈی میں جتنی ہڈی کی ضرورت تھی، گوشت کی ضرورت تھی، اتنی ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھا ڈالا۔ آپ اپنی ہڈیوں پہ غور کر لیں، کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہڈی پتلی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنا سا گوشت لا کے رکھ دیتا، کتنا بھدا دکھتا۔ انسان کی شکل پہ اگر اس کی پیشانی پہ لا کر کے اتنا سا گوشت ایسے اللہ تعالیٰ چڑھا دیتا بے ڈھنگا پن، تو کتنا خراب لگتا۔ لیکن ایک ایسی ترتیب میں اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں پھر شک نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کا ذکر کرتا ہے، ہم نے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا، پہلے وہ منی کا قطرہ تھا، منی کے قطرے کو ہم نے اس کے رحم مادر میں بھیجا، ماں کے رحم مادر کے اندر، پھر وہاں پہ خون کا لوتھڑا بنا، ہم نے اس کے اندر ہڈی کو بنایا ہے، اور ہڈی کے بعد اس کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا ہے، ثم انشأناه خلقا آخر، اور اس کے بعد ہم نے اس کو دوسری ترتیب دے ڈالی، یعنی وہ 9 مہینے گزار کر ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ پوری ترتیب قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے۔ ایک بہت مشہور سائنسداں تھا، علم جنین کا بہت ماہر تھا، یعنی علم جنین کا مطلب ششو جو پیٹ میں بچہ بنتا ہے اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اس کا بڑا ماہر سائنسداں تھا، بہت جانکار تھا۔ اس نے جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا تو حیران ہو گیا، ارے یہ کب کی کتاب ہے؟ بتایا گیا 1450 سال پہلے۔ اس نے کہا کس کے اوپر نازل کی گئی؟ بتایا گیا محمد کے اوپر۔ اس نے کہا کہ پھر محمد کو 1450 سال پہلے یہ باتیں کس نے بتائی تھی؟ جس وقت الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ نہیں تھا، میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ پیٹ میں کیا کیسے کب بنتا ہے۔ آج جو چیز 1450 سال پہلے قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے، جو محمد ہم کو بتا رہے ہیں، جو یہ کتاب میں بتا رہے ہیں، سیم وہی ترتیب اس پیٹ میں اللہ رب العالمین نے جو بتائی ہے، وہی ترتیب آج ہماری مشینیں بتا رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ایک آیت کا جواب اگر وسیم رضوی دینا چاہے، اس کی پوری ٹیم مل جائے، جس کے تلوے یہ چڑھ رہا ہے وہ سرسوتی کا، اس کی پوری ٹیم مل کر کے جنہوں نے اس کو کتاب لکھنے پہ مجبور کیا ہے، اس کو پیسے کھلا کھلا کر کے پوری ٹیم مل کر کے قیامت کی صبح تک اس کا جواب نہیں دے سکیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں سب سے پہلے بتا دیا ہے۔ یہ اعتراض کا جواب تو ہم غیروں کے لیے دے رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے بیچ میں کیا آتا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن شروع میں اللہ بتا دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے مسلمان، جب قرآن پڑھنا تو قرآن کے اندر جتنی باتیں تجھے نظر آئیں، یاد رکھنا کہ اس قرآن کے اندر شک کرنے کی کوئی ذرہ برابر بھی گنجائش ہم نے باقی نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ اعتراض کریں گے، اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ اکبر، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ آپ کے یہاں اگر آپ تلاش کریں قرآن کے کتنے حافظ مل جائیں گے، یہ قرآن کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک استاذ تھے قرآن کے، ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ میرے پاس آیا، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، ابھی آیا میرے پاس ایڈمیشن لینے کے لیے کہ مجھے قرآن آپ سے پڑھنا ہے۔ میں نے اس سے سوال کر لیا کہ اچھا یہ بتاؤ، میرے پاس ایڈمیشن کے لیے آئے ہو تو تمہیں قرآن اگر کچھ یاد ہے تو پڑھ کے سناؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بہت سی یاد ہے۔ تو استاذ نے کہا کہ میں نے اسے سورہ نبا پڑھنے کے لیے کہا، اس بچے نے فوراً پوری سورت بغیر کسی غلطی کے پڑھ ڈالی، سورہ نبا۔ میں نے اس سے کہا، اپنے دل میں استاذ نے سوچا کہ کوئی اور بڑی سورت کا نام لوں، سورہ ملک سناؤ، بغیر کسی غلطی کے سورہ ملک بھی اس نے سنا ڈالا، ابھی اس کی عمر بہت کم ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، استاذ حیران رہ گئے، سوچا کہ اچھا یہ صورتیں بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، لاؤ ذرا اور بڑی صورت سورہ بقرہ کے بارے میں کہتا ہوں، دیکھتا ہوں سنا پاتا ہے۔ استاذ کا بیان ہے کہ وہ بچہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک کوئی غلطی کیے بنا وہ چھوٹا سا بچہ پورا سورہ بقرہ سنا دیتا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا تمہارے باپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کچھ خاص نہیں۔ استاذ نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے، تمہارا ایڈمیشن میرے پاس ہو جائے گا۔ اس بچے سے مزید استاد نے سوال کیا کہ کیا تمہیں قرآن پورا یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے پورا قرآن یاد ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے پاس قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، آج ہم اس قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں، اسی بنا پہ یہ غیر آج ہمارے اس قرآن کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ہمارے اوپر آج یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں اور قرآن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا استاد نے کہ اچھا ٹھیک ہے،
آج گھر جاؤ، لیکن جب کل آنا تو ایک کام تم یہ کرنا کہ اپنے باپ کو اپنے ساتھ تم بلا کر کے لے آنا۔ بولا ٹھیک ہے۔ اگلے دن اس کا باپ آیا۔ استاذ نے کہا کہ جب میں اس کے باپ کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو گیا، میں سوچ رہا تھا کہ اس کا باپ بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان ہوگا، اپنے بیٹے کو ایسی تعلیم اس نے دے کر کے رکھی ہے، دیکھتا ہوں تو بالکل سمپل سا آدمی۔ اس کے باپ نے کہا شاید آپ تعجب کر رہے ہیں کہ میں اس کا باپ کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو دیکھنے میں اتنا کچھ لگتا نہیں ہوں۔ اس آدمی نے بتایا کہ اس میں کمال میرا نہیں ہے بلکہ میری بیوی کا کمال ہے، ہماری ماں اور بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہیں۔ غور کریں، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے ایک ترتیب بتائی، اس نے کہا کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ تعجب کریں گے۔ میرے تین بیٹے ہیں، میرے تینوں بیٹے حافظ ہیں، زیادہ عمر ابھی ان کی نہیں ہوئی ہے۔ میری 4 سال کی بچی ہے اور اس 4 سال کی بچی کو 30واں پارہ پورا یاد ہے، یعنی 29 کے بعد جو 30واں پارہ، وہ 30واں پارہ اس کو ایک پارہ پورا یاد ہے۔ اور اے استاذ محترم، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں بلکہ میری بیوی کا دخل ہے۔ اب ہماری ماں اور بہنیں ذرا غور کریں، ان کے لیے پوائنٹ ہے، اس لیے کہ یہ بات عورتوں کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو ان کے بچے کبھی بے دین نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیوی کا ایک روٹین ہے قرآن کے بارے میں، جانتے ہیں کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا آپ لوگ۔ ہر روز میری بیوی اپنے چاروں بچوں سے کہتی ہے کہ آج کا سبق قرآن کا جو سب سے پہلے سنا دے گا یاد کر کے، آج میں اس کے پسند کی ڈش بناؤں گی، وہ جو فرمائش کرے گا وہ کھانا میں بنا کر کے اس کو دوں گی، سارے لوگوں کو وہی چیز ملے گی اسی کی پسند کی۔ اب اسی کمپٹیشن میں سارے بچے سوچتے ہیں کہ لاؤ آج جلدی سے سبق ہم یاد کر کے سنائیں گے، ایک کمپٹیشن کا مزاج بنا ہوتا ہے میرے گھر میں قرآن کے بارے میں، ہے ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور کہا کہ ہفتے کی باری جب آتی ہے تو اس میں آموختہ کی باری آتی ہے کہ پورا ریپیٹ کرو جو ہفتے میں یاد کیا، تو اس دن میری بیوی یہ کہتی ہے کہ آج جو سب سے پہلے ریپیٹ کر کے مجھے سب سے پہلے سنا دے گا، اس کے حساب سے جو ہفتے میں چھٹی ہے وہ جہاں کہے گا وہاں ہم سیر و تفریح کے لیے گھومنے کے لیے جائیں گے۔ بچوں میں ایک مزاج بن چکا ہے، قرآن کو یاد کرنے کا کمپٹیشن آپس میں ہو چکا ہے، اور سال بھر جب گزرتا ہے تو ایک سال میں میری بیوی یہ کرتی ہے، میری ماں اور بہنوں بہت قیمتی پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب ایک سال آتا ہے تو سال بھر میں میری بیوی کہتی ہے کہ جو قرآن پورا جلدی یاد کر کے سنا دے گا، یہ جو سال بھر کی سالانہ چھٹی ہوتی ہے ٹور پہ جانے کے لیے، وہ جہاں کہے گا وہیں پہ ہم لوگ جائیں گے اور اسی کے حساب سے یہ چھٹی گزاری جائے گی۔ اس بنا پہ ہمارے بچے آج قرآن کے بارے میں اتنے آگے ہیں کہ میری 4 سال کی چھوٹی سی بچی ہے اور اس بچی کو ایک پارہ پورا مکمل یاد ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے واقعی۔ اچھا، اس وسیم رضوی کا ایک جو مزاج یہ ہے، اس نے جو کہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے نا، اور میں نے کہا کہ اسلام درگزر کر دینے کا نام ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو سنا دوں میں، اس نے کہا ہے کہ محمد دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے اوپر نرمی کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں، آپ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر نقطہ بہت زبردست آپ کو بتاؤں گا، فَبِمَا رَحْمَةٍ، یہاں علماء موجود ہیں، آپ معلوم کریں کہ رحمتن یہاں پہ نکرہ ہے، اور نکرہ کا مطلب آپ تو سمجھیں گے نہیں، لیکن بتا دوں کہ نکرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت قلت ہوتی ہے، کسی چیز کی زیادتی نہیں ہوتی ہے، یعنی اے میرے نبی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، یعنی اللہ کی تھوڑی سی رحمت، معمولی سی رحمت جو آپ کو ملی ہے، اس تھوڑی سی رحمت کو پا کر کے آپ سارے لوگوں کے اوپر رحمت کرنے والے ہیں، آپ ان کے لیے نرمی کرنے والے ہیں۔ اب ایک پوائنٹ بتاؤں میں آپ کو، بہت زبردست بات بتانے جا رہا ہوں۔ جب ہمارے نبی کو اللہ کی طرف سے ایک رحمت ملی، تھوڑی سی رحمت ملی ہے، تھوڑی سی رحمت کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
اے میرے نبی ہم نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی ہم نے آپ کو اپنی صرف تھوڑی سی رحمت دے کر کے بھیجا ہے۔ اب اس سے نقطہ یہ نکلا، پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ کی تھوڑی سی رحمت کو پا کر کے اے نبی آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہو سکتے ہیں، تو پھر اندازہ لگاؤ پھر اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، اور جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ رحم کرنے پہ آئے گا تو پھر کس طریقے سے رحم کرے گا۔